بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ناظرین، ہم جو جو سیریز یا جو لیکچرز کا ہم سیریز جو ہے دیکھ رہے تھے ایک کے بعد ایک، اور توحید اور شرک کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ان سیریز کے اندر، اس لیکچر سیریز کے اندر جو ہے رکھوں گا۔ تو آئیے اس کے اندر ہم آگے بڑھتے ہیں اور توحید کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ توحید کی اہمیت کیا ہے، اس سے پہلے کا جو پارٹ آپ دیکھ لیں اس کے اندر میں نے اس کی تفصیلات رکھ دی ہے۔ اب ہم جو ہے توحید کے تعلق سے ایک اہم چیز دیکھیں گے، اور آج جو چیز میں اس جو لیکچر کے اندر رکھوں گا وہ ہوگا توحید کی فضیلت اور اس سے گناہوں کے مٹنے کا بیان۔ ایک شارٹ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ توحید کتنی اہم چیز ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس پہ عمل کرنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، گناہ مٹنے کی شکلیں بدل سکتی ہے۔ ایسے بھی گناہ مٹائے جا سکتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت سزا دے، اور سزا دینے کے بعد اس کے گناہ مٹائے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس پر فضل اور اپنا جود اور کرم کرے اور بغیر کسی اس کو معاف کر دے۔ لیکن یہ صرف انہی کے لیے جو توحید پر ہوں گے۔ یاد رکھیے، یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ جو توحید پر نہیں ہوں گے تو ان کے گناہوں کے جو ہے ختم ہونے کا یا جہنم سے نکلنے کا، یاد رکھیے، کوئی چانس نہیں ہے، ذرہ برابر بھی چانس نہیں ہے۔ یاد رکھیے، توحید پر خاتمہ ہونے والا ہی صرف اور صرف جنت میں جائیں گے۔ یاد رکھیے، یا پھر توحید پر خاتمہ تو ہوا لیکن گناہ گار تھا، یا تو سیدھے اللہ معاف کر دے چلا جائے، یا تو سزا بھگت کر، لیکن سیدھے بھی جانے والا اور سزا بھگتنے والا بھی جنت پہ اگر جاتا ہے تو توحید پرست ہونا اس پہ لازم اور شرط ہے۔ دیگر لوگوں کے جنت میں جانے کے تعلق سے کوئی بات کتاب و سنت ثابت نہیں ہے، اور جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ بالکل ہی فالتو باتیں ہیں کہ انسان کچھ بھی نہ کرے، کیسا بھی رہے، اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، کبھی نہ کبھی سب کو جو ہے جنت میں ڈال دیں گا۔ حتیٰ کہ ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو جنت کے وعدے کی، وعدے سچے ہیں، لیکن جو جہنم کے تعلق سے کہ ہمیشہ رہیں گے، یہ وعدہ سچا نہیں، نعوذ باللہ۔ سچا نہیں، وہ اس معنی میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا رحمان اور رحیم اتنا غالب آ جائیں گا، اتنا غالب آ جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رحمان اور رحیم ہونے سے جہنم کو بجھا دیں گا اور سب کو نکال کے جنت میں ڈال دیں گا پھر ایک دن۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ تھا، ایسا نہیں ہوگا۔ جنتی جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں کچھ لوگ جو توحید پرست ہوں گے، جو جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، وہ اپنی سزاؤں کو بھگت کر مختلف ادوار میں نکل کے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ جہنم میں کوئی بھی توحید پرست باقی نہیں رہیں گا، صرف مشرک اور کافر باقی۔ تو یہ بات ہمارے عقیدے سے ہے، صرف توحید پرستی جنت میں جانے والے، اس بات کو یاد رکھیے۔ اور توحید ہی وجہ بنے گی گناہوں کی معافی کی، یاد رکھیے، اس لیے کہ جو توحید پر ہوں گا اور گناہ گار تھا اور بغیر توبہ کرے کے چلا گیا تو اس کے گناہ کی معافی بھی توحید کی وجہ سے، چاہے سزا بھگت کر ہوں گی چاہے سیدھے ہوں گی۔ یہ دو طریقے سے ہو سکتی ہے، یا تو سیدھے اللہ معاف کر دے چلا جائے، یا تو سزا بھگت کر، لیکن سیدھے بھی جانے والا اور سزا بھگتنے والا بھی جنت پہ اگر جاتا ہے تو توحید پرست ہونا اس پہ لازم اور شرط ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ توحید پر ہونے سے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ انعام، سورہ نمبر 6 آیت نمبر جو 82 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم سے نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، اور اللہ فرماتا ہے وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، اب یہاں ظلم سے کیا مراد ہے، یاد رکھیے، تو یہاں ظلم کا معنی جو ہے یاد رکھیے وہ لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے سے کہا تھا، یہ معنی ہے ظلم کا ہے۔ جو انہوں نے کیا کہا تھا اپنے بیٹے سے، انہوں نے فرمایا تھا ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں خلط ملط کیا۔ تو یہاں ظلم سے مراد کیا ہے، شرک سے خلط ملط نہیں کیا۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک سے خلط ملط نہیں کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ شرک کرنے سے توحید چلی جاتی ہے۔ جتنی توحید مضبوط ہوں گی اتنا شرک دور رہیں گا، اور جتنا شرک انسان میں آئے گا اتنی توحید اس کی جاتی رہے گی اور کمزور ہوتی رہیں گی، یاد رکھیں۔ تو اللہ نے یہ بات واضح کر دی۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کو شرک سے غلط ملط نہیں کیا، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے ایکچولی امن ہے، دنیا کی شانتی ہے، پیس ہے، امن ہے، آخرت کی شانتی ہے، پیس ہے، امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ دنیا میں یاد رکھیے ہدایت یافتہ ہے۔ تو جو توحید پہ نہ رہا وہ ہدایت پہ نہ رہا، جو توحید پہ نہ رہا وہ امن میں نہیں رہ سکتا دنیا میں، یاد رکھیے، اور آخرت میں تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے ہی نہیں، اس لیے کہ دنیا میں ہو سکتا کچھ لذتوں کے ذریعے، نشوں کے ذریعے، فلاں چیزوں کے ذریعے انسان سیٹسفائی کر لے اپنے آپ کو کہ میں ٹھیک ہوں، میں اچھا ہوں، میں سکسیسفل ہوں، میں کامیاب ہوں، لیکن آخرت کی کامیابی یاد رکھیے صرف اور صرف توحید پرستوں کو ہے۔ تو یہاں کہہ دیا جو ایمان لائے اور شرک نہ کیا، شرک سے خلط ملط نہ کیا، تو وہ امن میں رہیں گے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، یاد رکھیے۔ تو اگر مکمل امن ہمیں، مجھے اور آپ کو چاہیے تو ہمیں مکمل طور سے توحید پر چلنا ہوگا، یاد رکھیے۔ اور یاد رکھیے یہی راہ راست ہے، یہی سیدھا راستہ ہے،
یہی حقیقی راستہ ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے جو لوگ ایمان لائے، یعنی انہوں نے توحید کو اختیار کیا، یاد رکھیے، اور ایمان میں شرک کی آلودگی نہیں ملائی، مطلب شرک کو نہیں ملایا، تو یہی لوگ مکمل طور سے امن میں رہیں گے، اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہے، یاد رکھیے۔ تو اس سے پتہ چلا جو شرک کا مرتکب ہوتا ہے، یاد رکھیے، اس کی توحید چلی جاتی ہے، اور جب توحید چلی جاتی ہے تو دنیا کا امن بھی کھو بیٹھتا ہے، اور آخرت کا امن بھی وہ انسان، یاد رکھیے، کھو بیٹھتا ہے۔ اس چیز کو ہم سمجھیں۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی ایک روایت کے الفاظ دیکھیے کس طرح سے توحید کی اہمیت یہاں بیان کی جا رہی ہے، اور توحید گناہوں کو کیسے مٹا دیں گی، یاد رکھیے۔ مٹنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، سیدھے معاف کر دے یا سزا کے بعد معاف کر، لیکن یہ بھی یاد رکھیے اللہ کی معافی ہے نا، ورنہ اگر سزا کے بعد بھی اللہ یہ کہتا ہے کہ نہیں توحید میں گڑبڑ ہوئی تو معافی ہی نہیں ہے، چاہے توبہ بھی کیا تو نہیں ہے، سمجھا؟ مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے معافی دی ہے کچھ چیزوں کی، اس کا طریقہ کچھ کو تو سیدھے اپنے فضل جود و کرم سے معاف کرتا ہے، لیکن کچھ کو سزا دے کر کرتا ہے، لیکن سزا دے کر معاف کرنا بھی اس کا کرم ہے ہم پر، یاد رکھیے۔ ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ نہیں تم نے تو گناہ کبیرہ کہ آپ جہنم میں ہمیشہ ہو تو کیا کر سکتے؟ ٹھیک ہے، تو اس بات کو ہم سمجھائیے بخاری کی روایت کس طرح سے۔ بخاری کی روایت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، توحید کا اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور پھر اس نے شرک نہیں کیا، دیکھیے توحید کی بات آگے، شرک بھی ساتھ آگے کہ توحید کی گواہی دی اور شرک نہیں کیا، پھر فرماتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، اس کی گواہی دی۔ پھر اللہ آپ سے فرماتے ہیں اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہے، اور ہم جانتے ہیں جب عیسائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ اسلام قبول کراتے تو یہ پوائنٹ اس میں ایڈ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہے، اور اس کا کلمہ ہے جسے پہنچا دیا گیا تھا مریم علیہ السلام کی طرف، اور یہ ایک روح ہے اللہ کی طرف سے جس نے اس کی گواہی دے دی، اور یہ گواہی دی کہ جنت حق ہے اور جہنم کا ہونا حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوں گا آخر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اب اس کے بعد جو بھی عمل کر کے گیا ہوں گا، اگر توبہ نہیں کیا ہوں گا اس عمل پہ، مطلب توحید پر تھا، شرک سے بچتا تھا، لیکن گناہ کبیرہ ہو گئے، انسانی فطرت ہے، ہو گئے ہوں گے، تو اگر اس نے توحید پر تھا اور یہ ساری چیزیں کیا تھا، لیکن پھر بھی ظاہر سی بات ہے گناہ کبیرہ کیا، فلاں گناہ کیا، توبہ نہیں کر پایا، توبہ اگر کر لی اور سچی توبہ تھی پھر تو معاف ہو جاتا ہے معاملہ، لیکن چلا گیا ہوں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوں گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے، مطلب دیگر گناہ جو اس سے ہوں گے کبائر صغائر، اس کی توبہ نہیں بھی کیا ہوں گا تو بھی اللہ اپنے جود کرم اور رحم سے سیدھے معاف کر دے، اور دوسرا سزا دے کر معاف کرے۔ ایسا شخص جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہیں گے داخل، تو نجات تو ہے توحید پرستوں کو، یہ بات تو واضح ہوئی، اور توحید یاد رکھیے بیسس بنیں گے گناہوں کی معاف، کیونکہ یہ سب کرنے کے بعد ہی اس کے ساتھ وہ ہونے والا ہے، تو یہ بات واضح ہوئی۔ اسی طرح اوپر والی حدیث سے جو بات پتہ چلی، یاد رکھیے عملی طور پر انسان کتنا ہی کمتر ہو، لیکن اگر اس نے توحید پر تھا، چاہے اس سے کتنے بھی گناہ ہوئے تھے اور توبہ نہیں کر پایا تھا، کہ یہ وہ گناہ جن کی توبہ نہیں کر پایا، تو عملی طور سے وہ توحید پر تھا لیکن گناہوں کے اندر کمزور تھا جس کی اس نے توبہ نہیں کی تھی اور اس میں مر گیا، تو آخرت میں یاد رکھیے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے جود کرم اور رحم سے سیدھے معاف کر دے اور دوسرا سزا دے کر، یہ ثمر ہے، یہ بدلہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ پھل ہے اس کے توحید پر رہنے کا، یہ بات ہے۔ لیکن میں آپ کو لائسنس نہیں دے رہا ہوں گناہ کرنے کا اس لیے کہ توحید پر ہے تو جنت تو ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے معافی کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک اللہ اپنے جود کرم اور رحم سے سیدھے معاف کر دے اور دوسرا سزا دے کر، ٹھیک، اور ہم نہیں جانتے یاد رکھیے کیا ہونے والا ہم، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ جہنم تھوڑے دن جائیں گے نکل جائیں گے، یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے ایک اور روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، جو عتبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ جب قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، اور اس سے اس کا مقصود اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگا، دیکھیے یہاں اخلاص کی بات آ گئی، یہ لا الہ الا اللہ منافقوں کے جیسا اس نے نہیں کیا ہوگا، اس سے اس کا خالص نیت ہوں گی اللہ راضی ہو جائے اس لا الہ الا اللہ سے، تو خوشنودی حاصل کری ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دیں گا، دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جائے، کیوں حرام ہوں گی؟ اس لیے کہ توحید پر، توحید کا بدلہ ہوگا، لیکن اگر اس بندے نے گناہ کبیرہ کیا تھا، اس بندے نے ایسے گناہ کیا تھا اس کی توبہ کیے بغیر چلا گیا، تو یاد رکھیے پھر تو سزا ہے یا پھر معافی، دونوں ہو سکتا ہے، پھر وہ دو چیزیں آ گئی، یا تو اللہ معاف کر دے اپنے فضل یا تو سزا دے اس کو، ٹھیک ہے، لیکن سزا بھگتنے کے بعد کبھی نہ کبھی جنت میں جائیں گا، اور یہ جو سزا وہ بھگت رہا ہے اور جس سے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں یہ صرف اور صرف توحید کی وجہ سے، اگر توحید نہ ہوتی تو یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوتے، یاد رکھیے، اسی لیے توحید بیسس سے گناہوں کی معاف، توحید بنیاد ہے، توحید نہیں ہے تو کچھ نہیں، تو اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ جہنم اس پر حرام کر دیں گا، حرام سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ ابتدا سے حرام ہو جائے،
حرام سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ زمانے بعد اللہ تعالیٰ اس کو حرام کرے، دونوں ہی باتیں۔ تو یہ جملہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے۔ جو شخص اس کو رضا الہی کے لیے دل سے بولے، اللہ کی رضا کے لیے پہلا آگے نا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کہے، رضا الہی کے لیے دل سے کہے، خالص نیت سے کہے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ اور اس کے شرائط اور لوازمات کو صحیح طریقے سے مانے، تو ایسا انسان یاد رکھے۔ مطلب اس کو ہم ایسا کریں گے، جو انسان نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کی خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ کہا، اور اس کے کنڈیشن کو پورا کیا، یہ انسان تو سیدھے جنت میں جا رہا ہے۔ اور جس انسان نے توحید کو خالص دل سے کہا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہا، لیکن بشریت کے تقاضوں سے گناہ وغیرہ ہوتے رہے، تو پھر اللہ اپنے جود کرم اور رحم سے سیدھے معاف کر دے، اور دوسرا سزا دے کر معاف، اور سزا وقت کے، لیکن انشاءاللہ وہ بھی پھر جنت میں جائیں گے۔ جہنم چونکہ اس پہ حرام ہے، چونکہ وہ توحید پرست ہے، تو یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ لیکن یہ ساری روایتیں یا یہ ایکسپلینیشن جو میں دے رہا ہوں، یہ آپ کو میں دعوت گناہ نہیں دے رہا ہوں، سمجھ رہے آپ؟ لیکن یہ فضیلت توحید کی، اس بات کو بھی مجھے اور آپ کو کسی بھی حال میں سمجھنا پڑے گا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے، لیکن اگر کسی نے گناہ کبیرہ کیا تھا اور توبہ کر لی، اور اس نے سچی توبہ کی، تو وہ بھی معاف ہو گیا۔ حتیٰ کہ کسی نے شرک بھی کیا تھا، سچی توبہ کر لی، گناہ اس کی، یاد رکھیے، معاف کر دی جاتے۔ تو اس بات کو ہم ہمیشہ ذہن میں رکھے، یاد رکھے۔ لیکن میری یہ باتیں آپ کو گناہ کی دعوت کے لیے نہیں ہے، بلکہ توحید کی اہمیت بتانے کے لیے، یاد رکھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور ایک اور روایت دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے اور کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، جس نے یہ کلمہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مطلب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، دن میں 100 دفعہ پڑھا تو اس دن یاد رکھیے اسے 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا جو ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اس کے لیے جو ہے 100 برائیاں اس کی مٹا دی جائیں گی، یاد رکھیے، اور اس دن شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گا شام تک کے لیے، اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر نہ ہوگا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ عمل کرے۔ تو یہاں بھی دیکھیں 100 گناہ معاف ہوں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے سے۔ تو توحید یاد رکھیے گا ایسی نعمت ہے جو گناہوں کے معافی کا، تلافی کا، مٹا جانے کا ذریعہ بننے والی، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں۔ توحید بڑی اہم چیز ہے، توحید اگر نہیں ہوں گی تو گناہ کبھی معاف نہیں ہوں گے، میری بات کان کھول کر سن لیں۔ اگر توحید پرست تھا، خالص دل سے توحید کا اقرار کیا تھا، اللہ کے لیے توحید کا اقرار کیا تھا، لیکن بشریت کے تقاضے کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر پایا، چوک ہوئی، غلطیاں کیا، کبائر کر لیا، حالانکہ توحید کا تقاضا یہ کہ لوگ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، مطلب فرائض کا اہتمام کرے، اور دیگر تمام باتوں کو جو قرآن نے سنت نے بتائی کرے، لیکن بشریت کے تقاضے سے گناہ گار تھا اور گناہ ہو گئے تھے، جس پر توبہ نہیں کی اور بغیر توبہ کے مر گیا، تو توحید کی وجہ سے انشاءاللہ اس کے گناہ مٹا دیے جائیں۔ مٹنے کا طریقہ یا تو اللہ کی فضل سے سیدھا یا جہنم بھگت کر، لیکن توحید نہیں تھی، اعمال کی ڈھیر اور کثرت تھی، نمازیں، روزے، زکوٰۃ کے بھنڈار لے کر آیا تھا، اور خوب نیکیاں، صدقات اور خیرات کر کے آیا تھا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ توحید پر نہیں تھا۔ سمجھے اس بات کو سمجھ۔ عبداللہ بن جدعان کا ایک واقعہ آتا ہے، میں عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا سخی شخص تھا، اس کے تعلق سے کچھ سیرت کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ کسی گفا میں پہنچ گیا، تو وہاں کوئی پرانے زمانے کو خزانہ اس کو مل گیا، تو اللہ عالم یہ کتنی اسٹوری سے ہیں، لیکن تفسیرت میں ملتا ہے، اس کو خزانہ مل گیا۔ اب یہ بڑا دلدار شخص تھا، خوب صدقات و خیرات کرتا، پانی پلاتا، کھانا کھلاتا، خوب کرتا۔ میں عائشہ نے ایک بار پوچھ لیا، جب رسول اللہ علیہ وسلم پر وحی آیا، اب نبی بنے، یہ اس سے پہلے انتقال کر چکا تھا، تو میں عائشہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ عبداللہ بن جدعان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ، اس نے کبھی یہ نہیں کہا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ سے مغفرت طلب نہیں کی، مطلب وہ توحید پر نہیں تھا، نتیجتاً وہ جنت میں نہیں گیا۔ تو اس نے بڑے نیکیاں کی تھیں۔ پیسہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پیسے کو خرچ کرنے کو اللہ دل دے، اس کے پاس وہ بھی تھا، لیکن اس کو وہ فائدہ نہیں دینے والا۔ آج بھی کئی لوگ چیریٹیز کرتے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، فائدہ نہیں ہوا، جب تک کہ مین چیز چابی نہ ہو جنت میں داخلے کی، توحید۔ اس بات کو ہم سمجھیں۔ آئیے سنن ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے، زمین برابر، زمین کتنی بڑی، اتنے برابر بھی گناہ کر بیٹھے، پھر مجھ سے مغفرت طلب کرے، مجھ سے معافی مانگے، لیکن میرے ساتھ کسی کو اس نے شریک نہ کیا ہو، لیکن میرے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں۔ اللہ کیا فرماتا ہے، اے میرے بندے،
اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کرے اور مجھ سے مغفرت طلب کرے لیکن میرے ساتھ کنڈیشن کیا شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس جو ہے زمین برابر مغفرت لے کر پہنچ جاؤں. اس سے پتا کیا چلا, بندہ اگر گناہگار بھی تھا لیکن شرک نہیں کیا تھا, مطلب توحید پر تھا, اور اگر زمین برابر گناہ لے کے آئیں گا تو اللہ فرما رہا میں تیرے پاس اس کے برابر زمین کے برابر مغفرت لے کر آ جاؤں, مغفرت لے کر آؤں گا, مطلب تجھے بخش دوں گا. تو توحید یہ گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے. توحید کے بغیر گناہ مٹنا ناممکن ہے. تو توحید کا صحیح ہونا بے حد ضروری ہے. اس کے بعد اب توبہ تو ہمیشہ کرتے رہیں, لیکن توحید پر ہونے کے بعد بھی بشریت کے تقاضوں سے جو گناہ ہوتے ہیں اس پہ توبہ کرتے رہیں. لیکن اللہ نہ کرے بغیر توبہ کے بھی مر جائے تو توحید انشاءاللہ العزیز وجہ بنیں گی جنت میں جانے کی, گناہوں کی معافی کی. چاہے اللہ اپنے فضل سے سیدھے معاف کر دے یا گرفت کر کے سزا دے کر معاف کرے, کیونکہ ہم جانتے جنت میں لوگ وقتاً فوقتاً نکل کر جائیں گے. کوئی اول اس میں, کوئی بغیر حساب کتاب کے, کوئی اس کے بعد حساب کتاب کے بعد. کسی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا نیکیوں کا, کسی کا برابر ہوگا تو اللہ فضل سے اس کو بھی ڈال دیں گا. چلتے جائیں گے اس کے حتیٰ کہ وہ آخری انسان نکل کر آئے گا جس کو سب سے چھوٹی جنت ملنے والی ہے نا, لیکن وہ توحید پرست ہی ہوگا. یاد سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہاں بھی پتہ چلا توحید گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے, توحید جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, توحید نجات کا ذریعہ ہے. توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس بات کو یاد رکھی, تو توحید گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے. یہ مقصد تھا میرا اس لیکچر میں آپ کے سامنے رکھا. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. شیخ جیسا شرک ایک دم اپوزٹ ہے توحید کا, تو بدعت بھی اپوزٹ ہے کیا ویسی توحید سے؟ آنے سوال کیا کہ شرک اپوزٹ ہے جو ہے توحید کا, تو کیا بدعت بھی اپوزٹ ہے؟ یاد ہے کہ بدعت ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ سنت کی اپوزٹ ہے. بس ایک سمجھنے کے لیے ایگزیکٹلی نہیں بول پائیں گے کہ اس کی ضد ہے وہ, کہ سنت کی ضد عام طور سے کہا جاتا ہے بدعت, اور توحید کی ضد شرک. جبکہ بدعت میں بھی ایسی بدعتیں ہوتی ہیں جو انسان کو کفر اور شرک تک لے جاتی ہے. ٹھیک, پھر وہ توحید کے اپوزٹ بھی ہو سکتی ہے, لیکن عمومی اعتبار سے توحید کا الٹ جو ہے وہ شرک کہلاتا ہے, اور سنت کا الٹ بدعت. لیکن بدعتیں ایسی ہو سکتی جو کفر اور شرک تک بھی لے جا سکتی. تو وہاں کہا جا سکتا ہے کہ کچھ بدعتیں توحید کا الٹ بھی ہوتی ہے کیونکہ کفر یا شرک تک لے جا سکتی. اگر توحید پرست انسان کو یہ وسوسہ آئے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں, سارے اعمال بلا وجہ کیے جا رہے, تو بعد میں وہ تائب ہو جائے تو اس کا کیا معاملہ, اور یہ وسوسے کیسے دور ہوں؟ سوال آیا کہ اگر توحید کے بارے میں کسی کو وسوسے آیا, یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی نہیں اور یہ اعمال جو کر رہے ہیں نہیں ہیں, پھر اس کو وسوسہ چلا جائے کہ ایسا نہیں ہے, توبہ کر لے, تو کیا دے کہ وسوسوں کے تعلق سے یہ بات آتی, وسوسوں پہ اللہ تعالیٰ انسان کی پکڑ نہیں کرتا. یاد رکھیں, تو چونکہ اگر اس کو کوئی بھی وسوسہ آتا اللہ نہیں ہے, تو یا اللہ نعوذ باللہ ایک نہیں ہے, یا پھر اور بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں, اسلام کے علاوہ فلاں فلاں چیز ہی مجھے حق نظر آتی ہے, یا اگر اس کے وسوسوں کے لمٹ تک, مطلب صرف وہ وسوسے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں, دل میں اس چیز کو جانتا بھی نہیں, کوئی راسخ مطلب دل میں کوئی چیز بیٹھی ہوئی بھی نہیں ہے, بلکہ صرف وسوسہ ہے, تو ایسی وسوسوں پہ اللہ رب العزت اس کی پکڑ کسی بھی انسان کی نہیں کرتا, چاہے وسوسہ کتنا ہی خراب ہو, کتنا ہی برا ہو. تفصیلات کے چونکہ موقع نہیں ہے, میں نے اس پہ پورا فل لیکچر لیا وسوسوں کی حقیقت اور اس کا علاج. اس میں نے پورے کہ اللہ کے تعلق سے آنے والے وسوسے, طہارت میں آنے والے وسوسے, دین اور ایمان کی کیفیت میں آنے والے وسوسے, اور دیگر وساوس جو انسان کو آتے ہیں. تو یاد رکھیے, خالی اگر وسوسہ ہے اس چیز انسان کو کہ عمل پتہ نہیں قبول ہو رہے نہیں ہو رہے, نعوذ باللہ اللہ ہے یا نہیں ہے, اگر یہ وسوسوں کے حد تک ہے تو یہ وسوسوں کے تعلق سے اللہ پکڑ نہیں کرتا. وہ فوراً ایسی وسوسوں پہ جو توبہ کر لے, اور اگر ایمانی کمزوری نظر آ رہی ہے تو رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و محمد نبی, یہ دعا پڑھ لے, یہ ایمان میں کمزوری کی دعا ہے. یاد رکھیں, لہٰذا وہ ختم ہو جائیں گے اور توبہ کر لے, لیکن ان وسوسوں سے گھبرائے نہیں, ڈرے نہیں, ان کا علاج کرنے کی کوشش کرے اور ایمان کو اور پختہ کرے, تاکہ یہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہی کمزور ہو اور انسان سے دور چلے جائے. یہ سوچ کر گناہ کرے کہ اپن توحید پر ہے, انشاءاللہ کبھی نہ کبھی جنت میں جانے والے, تو اور یہ سوچ کر گناہ کرے انسان, تو یہ خیال کیسے ہے اور ان لوگوں کو کیا انجام؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا, اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں توحید پر ہوں تو گناہ کر لیے تو کیا ہو, جنت میں تو جانا ہے, تو یاد رکھیے یہ گناہ اس نے قصدن کیا, پھر آمدن کیا, اس نے پلان کیا اور سوچ کر کیا.
جبکہ گناہوں کے تعلق سے یاد رکھیے مومنوں سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، جب ان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو وہ اس سے توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے سامنے تائب ہوتے ہیں. تو یہاں گناہ وہ کر رہا ہے، پلاننگ سے گناہ کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا گناہ کو معاف کرنے کا، اس طریقے کا وہ غلط استعمال کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے. کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ یہ کام کرنے سے آپ کی خطائیں دور ہو جاتی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کام اسی لیے دیا گیا کہ میں خطائیں کروں. یہ ویسی سوچ ہو گئی کہ جب میں توحید پر ہوں تو میں گناہ کروں گا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں توحید پر آنے والا انسان کبھی خطاؤں اور گناہوں کی طرف جانے کی سوچتا ہی نہیں ہے. جتنی اس کی توحید پکی ہوتی ہے اتنا وہ خطا اور گناہوں سے دور ہوتا ہے، اور کبائر سے خاص طور دور ہوتا ہے، جس کی جیتی جاگتی مثال صحابہ تھے، تابعین تبع تابعین و سلف صالحین تھے. کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہم تو توحید میں سب سے اول ہے، چونکہ ہم تو نبی کو دیکھ کر ایمان لائے لہٰذا ہم تو دنیا میں سب سے زیادہ گناہ کر سکتے ہیں. بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے خطا اور گناہوں پر رات رات روک کر نکال دیتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا انجام اور حال کیا ہوگا. تو آپ نے جو سوال کیا توحید پر ہونے کی بات کوئی انسان یہ سوچے کہ میں گناہ کروں اس لیے کہ میں توحید پر اس کو خطر آمدن کرے، سوچ سمجھ کر یہ کرے، تو یاد رکھے اس نے پھر حقیقت میں توحید کو نہیں سمجھا. ہاں لیکن توحید کو حقیقت میں سمجھنے والوں سے یا جانے انجانے میں خطا اور غلطیاں ہوتی ہے چونکہ ان کے بشریت کا تقاضا ہے. لیکن آپ نے جو سوال کیا وہ پلان کر رہا ہے، یہ سوچ کر رہا ہے کہ توحید معافی کا ذریعہ ہے تو لہٰذا میں گناہ کروں گا کہ تو لائسنس ٹو سن، گناہ کا مجھے لائسنس مل گیا ہے، تو لہٰذا اس نے یقیناً توحید کو پھر نہیں سمجھا. کیونکہ جو بھی توحید پر آتا ہے وہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تقاضوں کو پورا کرنے کے اس میں بشریت کے تقاضے سے جو خطا گناہ ہوتی ہے اس پہ توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اور ویسی توبہ اگر نہ کر پائے ان گناہوں پر اور دنیا سے چلے جائے تو پھر اللہ کے پاس اس کا معاملہ ہے، چاہے تو سیدھے معاف کر دے چاہے تو سزا دے کر معاف کر دے. تو وہ سوچ کے جو گناہ کر رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، اس نے توحید کو سمجھا ہی نہیں. شیخ میرا سوال ہے کہ کیا توحید ہر نبی کے دور میں الگ الگ رہی؟ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جائز نہیں ہے، اسے تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں. دیکھیے جو بھائی نے سوال کیا کہ کیا توحید ہر دور میں الگ تھی، تو یاد رکھیے توحید کبھی بھی الگ نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک عقیدہ توحید یا عقیدہ جس کو کہتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی اور کوئی چینج نہیں تھا. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ کوئی چینج نہیں تھا. مطلب عقیدے کا پارٹ پورے انبیاءوں کا سیم تھا. بات یاد رکھ لیا آپ نے. صرف اتنا ہے کہ امتوں کے لیے لا الہ الا اللہ ہوتا تھا اور اس کے بعد کا جو نبی ہوتا تھا اس کا وہ کلمہ پڑھتے تھے، جیسا موسیٰ رسول اللہ یا پھر جو بھی سمجھ رہا الگ الگ دور میں جو انبیاء آئے ہیں ان کا. تو عقیدے کے پارٹ میں، توحید کے پارٹ میں نو چینج، جو آپ نے سوال کیا اس میں چینج تھا نہیں تھا. شریعت کے دیگر احکام اور معاملات میں تبدیلیاں اور چینجز تھے، جیسا کہ اس میں سے آپ نے ایک مثال بھی دی کہ سجدہ تعظیمی کرنا پچھلی امتوں میں، دیکھیے عقیدے میں نہیں، مطلب یہ ایمانیات میں تو کوئی چینج نہیں ہوا. یہ جو شریعت کے جو پارٹ تھے، دیگر احکامات تھے، ان میں چینجز ہوتے رہے. وضو ایسا ہوتا تھا، نماز ایسی ہوتی تھی، اتنی رکعت ہوتی تھی، اتنے ٹائم ہوتی تھی. روزہ ایسا تھا، روزے کا طریقہ یہ تھا، ہمارا الگ ہو سکتا، پچھلی قوموں کا ہو سکتا، لمبا ہو، ایسا ہو سکتا، لیکن چینج نہیں تھا اس میں، عقیدے میں نہیں تھا. لیکن معاملات میں یا مسائل میں، احکامات میں تبدیلیاں تھیں. تو اس احکام میں ایک حکم جو بھائی نے وہ کہا کہ سجدہ تعظیمی، تو ہاں سجدہ تعظیمی امت محمدیہ سے پہلے جائز تھا، جس کی مثال سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہے جس کو اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا. پھر اس کی دوسری یکتی مثال اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کو ان کے والد اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، جو انہوں نے خواب دیکھا تھا. ابھی تفصیلات کا وقت نہیں وہ خواب کیا تھا، بہرحال وہ خواب پورا ہوا اور یعقوب علیہ السلام کو اسی وجہ سے امید تھی کہ یوسف کبھی نہ کبھی ملیں گے زندگی میں. حالانکہ ان کے بھائیوں نے قتل کا الزام ڈالا، یعقوب علیہ السلام نے کبھی نہیں مانا کیونکہ انہوں نے وہ خواب سن رکھا تھا یوسف علیہ السلام کا. بہرحال تو اس میں بھی سجدہ تعظیمی ہے. تو سجدہ تعظیمی ہاں یہ پچھلی شریعتوں کے کچھ شریعتوں میں جائز تھا، فرشتوں کا آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں وغیرہ کے یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکنا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، صحابہ نے دیکھا کہ لوگ تعظیماً بادشاہوں کے سامنے، سلاطین کے سامنے جھکتے تھے. تو صحابہ نے طے کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں آئیں گے ہم بھی ویسے تعظیم سے جھکیں گے. یہ سجدے سے مراد پورا سر ٹیکنا نہیں تھا، سجدے سے مراد یاد رکھیے وہ رکوع کی شکل بھی ہے، بادشاہوں کے سامنے جھکتے وہ بھی اس سے مراد ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سجدے کی سب سے ادنا قسم گردن کو جھکانا اور سب سے اعلیٰ قسم سر کو زمین پر رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو یوسف علیہ السلام کو جب وہ تعظیم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سجدہ مطلب وہ جھک کر جو ہے استقبال کیا، ویلکم کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں یہ چیز جائز نہیں ہے. اگر کسی کو جائز ہوتا یا مجھے حکم ہوتا کہ میں کسی کو حکم دوں سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہوتا تو وہ صرف عورت کو جائز ہوتا کہ اپنے شوہر کو کرے، لیکن اس کا بھی حکم مجھے نہیں ملا. اگر اجازت ہوتی کسی کو سجدہ تعظیمی کرنا اس امت میں ہوتی تو ہے نہیں ہوتی تو کس کو ہوتی؟
عورت کو ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ تعظیمی کرے، لیکن اس کی اجازت بھی اس امت میں نہیں ملی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے لیے سجدہ تعظیمی روک دیا۔ کیا کہا؟ مجھے تو کرو ہی مت، اگر ہوتا کسی کو تو شوہر کے لیے بیوی کر سکتی تھی، لیکن وہ بھی اجازت نہیں ہے۔ تو جب نبی کو سجدہ تعظیمی نہیں ہے تو اس کے علاوہ کسی انسان کو، چاہے اس کو آپ مفتی مانے، پیر مانے، فقیر مانے، مرشد مانے، یہ مانے وہ مانے، زندہ ہو یا مردہ ہو، کیسا بھی ہو، اس کے سامنے جھکنا قطعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا توحید کبھی نہیں بدلی، ہاں احکامات اور مسائل بدلتے رہے۔ اسی احکام میں ایک حکم یہ تھا کہ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس امت کے لیے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے لیے بھی جائز نہیں ہے، مطلب ان کے لیے نہیں، جب ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دنیا میں کون مائی کا لال پیدا ہوا جس کے لیے پھر سجدہ تعظیمی کیا جائے، یاد رکھیں نا۔ امت میں لوگ کر رہے ہیں نا کس کس کے لیے، نہیں، یہ دلیل ہی نہیں، جب نبی نے منع کر دیا آپ نے لی، تو دوسرے تو بہرحال کوئی ہو ہی نہیں سکتے۔ اور دیگر باتیں جو لوگ کہتے ہیں وہ ساری باتیں ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا تو ہے، سیدھی دلیل یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے بھی منع کیا، جب آپ نے ان کے لیے منع ہے تو ساری امت میں کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو توحید کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور شرک کو سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے نسلوں کو توحید پر قائم رکھے اور ہر قسم کی شرک سے ہمیں اور ہماری نسلوں کی حفاظت کرے۔ اللہ رب العزت دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں ہمیں کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور 100 کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔